السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک اور خبر کے ساتھ حاضر ہے۔ انتہائی سنجیدہ، انتہائی اہم اور انتہائی تشویشناک خبر یہ ہے بنیادی طور پر یو اے ای کے لیے، وہاں کی اکانومی کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جب میں ویڈیو بناتا ہوں یو اے ای کی اکانومی کے حوالے سے یا اس کو لگنے والے حالیہ دھچکوں کے حوالے سے، تو یو اے میں مقیم بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن ان کو اس بات سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری ذہنی اختراع ہے، شاید یہ خبریں میں اپنے طور پر گھڑتا ہوں، بیان کرتا ہوں یا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بلی ہم سے دور ہے یا بلی ہمیں نہیں دیکھ رہی۔ آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ بھی نہیں دبا سکتے، نہ ہی آپ انگلی کے پیچھے سورج کو چھپا سکتے ہیں۔ وہ بات جو پوری دنیا میں ڈسکس کی جاتی ہے یا ڈسکس کی جا رہی ہے، یقیناً وہ یو اے ای کے میڈیا میں نہیں آتی، اس پر پابندیاں ہیں۔ اب جو تازہ ترین معاشی جھٹکا دھچکا، میں تو سمجھوں گا کہ بہت بڑا معاشی دھچکا یو اے ای کے لیے ہے یا یو اے ای کو پہنچا ہے، وہ دھچکا بھی سعودی عرب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اپنے سب سے بڑے یعنی دوسرے بڑے پارٹنرز چائنا کے بعد امپورٹ کے حوالے سے سعودی عرب کا سب سے بڑا پارٹنر یو اے ای ہے، اور اپنے گلف کوآپریشن کونسل کے پارٹنر کو جھٹکا کیا دیا گیا ہے؟ وہ جھٹکا یہ ہے کہ اب سعودی عرب کی حکومت نے یا سعودی عرب کے شاہی جو فرمان ہے یا سعودی عرب کے جو شاہ سلمان ہیں، انہوں نے ایک شاہی فرمان جاری کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب سعودی عرب یو اے ای کے فری زونز میں اور فری زون یا اس کے علاوہ بنائی گئی تمام مصنوعات کو درآمد نہیں کرے گا۔ وہ مصنوعات جو کہ اسرائیل کے تعاون سے بنائی گئی ہوں، جن میں اسرائیلی کمپنیوں کی پروڈکٹس استعمال کی گئی ہوں، یا جن کمپنیوں میں اسرائیل کے شیئرز ہوں گے، ایسی کمپنیوں کی مصنوعات سعودی عرب میں درآمد نہیں کی جائیں گی۔ اب اس کو میں آسان الفاظ سے اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اگر چمڑا اسرائیل میں تیار کیا گیا لیکن جوتا یو اے ای کے فری زونز میں بنایا گیا تو سعودی عرب ایسے جوتے کو درآمد نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سبزی اسرائیل سے، فروٹ اسرائیل سے منگوایا گیا اور اس کی پیکنگ یو اے ای کے فری زونز میں کی گئی تو ایسی سبزی اور فروٹ کو وہ سعودی عرب درآمد یا امپورٹ نہیں کرے گا، اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلف کوآپریشن کونسل نے جب سعودی عرب کی ایک ایما پر 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگایا، جس میں یو اے ای سب سے آگے تھا، اور اس کے بعد گزشتہ سال ہی جولائی میں سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 15% کر دیا جائے، اور پھر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو سعودی عرب میں 15% کر دیا گیا، لیکن باقی ریاستوں نے جو گلف کوآپریشن کونسل کے جو باقی 5 ممالک ہیں، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اختلافات کی خبریں سامنے آئیں، اور پھر جب اختلافات کی خبریں سامنے آئیں تو یو اے ای نے یمن سے اپنے 5,500 ہزار فوجی واپس بلا لیے کہ ہم پرائی جنگ میں اپنے فوجی کیوں مروائیں۔ اس کے بعد جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے یو اے ای کے، تو اس پر تو سعودی عرب لوپ میں تھا، خوش تھا، سعودی عرب کی ماں پر ہوئی، لیکن جس طرح کنسیشنز دینے شروع کر دیے اسرائیلیوں کو یو اے ای والوں نے، اس پر سعودی عرب کی جو وہاں کی ایک قدامت پسند، رجت پسند، جو وہاں پہ ان کی شاہی خاندان میں جو لوگ ہیں، انہوں نے اس کا سخت برا منایا۔ اسرائیلیوں کی ایما پر قوانین تبدیل کیے جانے لگے تو اس پر جو ہے وہ کنگڈم میں بہت زیادہ ناراضگی پائی گئی۔ حال ہی میں اوپیک کے اجلاس میں جو آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز کا ایک کارٹیل ہے، ایک گروپ ہے دنیا کے جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، اس میں بھی سعودی عرب کے
ایما کے خلاف یو اے ای نے بعض اعتراضات اٹھائے کہ سعودی عرب اور رشیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تیل کی پروڈکشن میں اضافہ کریں، تیل کی پیداوار میں، لیکن یو اے ای والے چاہتے ہیں کہ نہیں، تیل کی پیداوار میں ہم اضافہ نہیں کرنا چاہتے، اور تاکہ کہ تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں اور ان کی اکانومی کو سہارا مل سکے۔ اب بہت سے ایسے معاملات مل کر ایک ایسے حالات پیدا کر دیے، بہت سے معاملات نے مل کر ایک ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب سعودی عرب نے آہستہ آہستہ سکرو ٹائٹ کرنے شروع کر دیے ہیں یو اے ای کے۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کو خلیجی اخباروں میں نہیں ملے گی، لیکن میں بہت بڑے سورسز، عالمی اخبارات، عالمی ذرائع ابلاغ کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے یہ خبر پیش کر رہا ہوں کہ سعودی عرب نے پہلی مرتبہ معاشی پابندیاں لگائی ہیں یو اے ای پر، کہ وہاں سے فری زونز کو جو ہے وہ یو اے ای کے اپنے زون نہیں سمجھا جائے گا، ان کو غیر ملکیوں کے زون سمجھا جائے گا، لہٰذا وہاں سے وہاں پر بننے والی، تیار ہونے والی، پروڈیوس ہونے والی کسی بھی پروڈکٹ کو، کموڈٹی کو سعودی عرب امپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کروڑوں اربوں ڈالر کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اور ساتھ میں یہ ایڈ کرنا کہ اگر کسی اور جگہ بھی، فری زون کے علاوہ بھی کسی جگہ کوئی ایسی چیز تیار کی گئی جس میں اسرائیل کی معاونت، اسرائیل کی کمپنیوں کا حصہ ہوا، یا اسرائیل سے وہ اس کی بائی پروڈکٹس یا را مٹیریل وہاں سے امپورٹ کر کے یو اے ای میں تیار کر کے سعودی عرب کو بھجوانے کی کوشش کی، تو سعودی عرب ایسی چیزوں کو بھی امپورٹ نہیں کرے گا، ان پر پابندی عائد ہوگی یا تصور ہوگی۔ اب ایسی صورتحال کے پیش نظر اب آپ دیکھ لیں کہ اب جن ممالک کو آپس میں بہت قریب سمجھا جاتا تھا، ان کے حالات اندر سے کس قدر مخدوش ہیں، یا وہ کس قدر دو مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ اب کافی عرصے پہلی مرتبہ اوپیک کے اجلاس میں یو اے ای کے حکمرانوں نے، یا یو اے ای کے منسٹری کہہ لیں، جو بھی ان کے نمائندوں نے سعودی عرب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے کہ جی ہم آپ کا یہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے سعودی عرب ایک بہت بڑا ملک ہے، اس نے پھر یہ بدلہ تو لینا تھا، ریئیکٹ تو کرنا تھا، رد عمل تو دینا تھا۔ پھر سعودی عرب کے پاس یہی تھا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ سے یہ چیزیں امپورٹ نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ تیل کی قیمتیں اب آپ دیکھیے گا 2-4 دنوں میں اب آپ کو اچانک ایک دن خیال پتہ چلے گا کہ جناب یہ تیل کی جو قیمتیں ہیں ان کو مستحکم رکھنے کے لیے یو اے ای نے تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک اور چیز کہ جب قطر کے ساتھ سعودی عرب نے تعلقات دوبارہ استوار کیے 2-4 سال کی ناراضی کے بعد، تو اس کو بھی یو اے ای میں پسند نہیں کیا گیا، اور جس کے واضح اشارے موجود ہیں۔ یو اے ای کے بعض غیر سرکاری اور بعض سرکاری اعلیٰ عہدیداروں نے ٹویٹ کیے، پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئے سعودی عرب کے حکام کے خلاف کہ جی آپ یک طرفہ فیصلہ کیوں کر سکتے ہیں، یو اے ای ایک اکنامک پاور ہے، یو اے ای اپنے فیصلے خود کرے گا۔ درمیان میں کویت نے ثالثی کا کردار ادا کیا، معاملے کو وقتی طور پر ٹھنڈا تو کر دیا، لیکن دونوں ملکوں کے جو رہنما ہیں، جو حکمران ہیں، ان کے دلوں میں جو قدرتیں ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے عرب اتنی جلدی اپنی نفرتیں بھلاتے نہیں۔ بہر وہ کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور اللہ خیر صلاح، لیکن حالات دونوں ممالک کے انتہائی کشیدہ ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ یو اے ای کو ہوگا، کیونکہ اب سعودی عرب تو واضح طور پر یہ چاہتا ہے کہ تمام وہ کمپنیاں اگر سعودی عرب میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، ورنہ وہاں سے ان کا بوریا بستر گول کر دیا جائے گا، سعودی عرب میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اپنے ہیڈ کوارٹر یا دفاتر جو ہیں وہ دبئی اور ابوظہبی سے سعودی عرب منتقل کرنے ہوں گے، جو کہ یقیناً یو اے ای کی معاشی موت ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔